تمام بہنوں اور بھائیوں کو سدرامین کی طرف سے السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی امریکی خاتون کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر آئی ہوں جس نے کسی اسلامی اسکالر، کسی یوٹیوبر یا دوست یا کولیگ سے متاثر ہو کر یا قرآن پاک کی تلاوت سے اسلام کو نہیں سمجھا، بلکہ بائبل کو پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے نا حیران کن بات؟ بائبل سے اسلام؟ جی ہاں، تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مگر پہلے درخواست کہ اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی جاننے والا کرسچین ہے تو یہ ویڈیو اس کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ Hey everybody, my name is Jessica and I am an American who has converted to Islam, and a couple people wanted me to tell my story, and so ہائی ایوری بڈی، میرا نام جیسیکا ہے اور میں ایک امریکی ہوں۔ میں نے دھرم بدل کر اسلام قبول کیا ہے۔ میرے کئی دوستوں نے کہا کہ میں اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی یوٹیوب پر شیئر کروں تاکہ میری کہانی سے کسی اور کو بھی اسلام کی طرف رہنمائی مل سکے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو میرے دوستوں کی فرمائش پر ہے۔ میں یہاں امریکہ میں پیدا ہوئی اور میری ساری فیملی کرسچین ہی تھی۔ ہماری فیملی کے اکثر ممبر لودرن یا میتھوڈسٹ فرقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں کوئی بھی کیتھولک نہیں ہے، مگر ہماری فیملی کوئی بہت زیادہ ریگولر چرچ نہیں جاتی تھی سوائے میرے، کیونکہ مجھے ہی بچپن سے چرچ جانے کا بہت شوق تھا۔ اس لیے میں اکیلی ہی چرچ جاتی تھی جب تک کہ میں 15 سال کی نہیں ہو گئی۔ 15 سال کی عمر میں میرا بھی چرچ سے دل بھر گیا اور میں نے بھی چرچ جانا چھوڑ دیا۔ میرا دل چرچ سے کیوں بھر گیا تھا اس کی تفصیل ابھی تھوڑی دیر میں آگے آئے گی۔ بہرحال یہ بات تو کنفرم تھی کہ میرا ہمیشہ خدا پر تو بہت گہرا وشواس رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی عزت ہمیشہ میرے دل میں رہی ہے اور آج بھی ہے، مگر ٹرینٹی کا عقیدہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ خدا ایک ہے یا تین ہے۔ اگر ایک ہے تو تین کیسے ہو گئے اور تین ہے تو ایک کیسے ہو گیا؟ یہ ایک جمع ایک مل کر پھر بھی ایک کیسے ہیں؟ تو یہاں سے میری عیسائیت میں کنفیوژن شروع ہوئی اور میں نے اپنی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے پہلے تو پادریوں سے سوال کیے اور وہاں سے تسلی بخش جواب نہ ملنے پر میں نے خود سے بائبل کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اگرچہ مجھے پادری نے جواب دیا کہ ٹرینٹی کی مثال انڈے کی طرح ہے، جیسے انڈے کے اندر زردی ہے، اوپر سفیدی ہے اور باہر چھلکا ہوتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں مل کر انڈا بنتا ہے، اسی طرح گاڈ، یسوع اور ہولی اسپرٹ تینوں مل کر خدا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اوکے، تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کوئی مختلف پارٹ سے مل کر بننے والی چیز کی طرح ہے؟ پھر تو خدا لامتناہی طاقت کا مالک نہیں ہوا نا، وہ تو اپنے وجود کے لیے ہی اپنے پارٹس کا محتاج ہو گیا، اور جو محتاج ہو گیا وہ خدا کیسے ہوا؟ دوسری بات یہ کہ جیسے آپ انڈے کی مثال دے رہے ہیں ویسے ہی کل کو کوئی شخص اٹھے گا اور کہے گا خدا تین نہیں چار ہے، چار لوگ مل کر خدا بنتے ہیں۔ وہ انڈے کے بجائے کار کی مثال دے گا کہ جیسے باڈی ہے، انجن ہے، ٹائر اور فیول ہے، یہ چار چیزیں مل کر گاڑی بنتی ہیں، ویسے ہی چار لوگوں سے مل کر خدا بنا ہے۔ پھر کوئی تیسرا شخص کھڑا ہوگا اور 5 پارٹس والی کسی چیز کی مثال دے کر کہے گا کہ 5 لوگوں سے مل کر خدا بنا ہے۔ یہ تو بڑی ہی بے تکی بات ہے۔ یہ یسوع کی اس تعلیم کے بھی خلاف تھا جو کہ انہوں نے ہمیشہ صرف ایک خدا کی عبادت کی طرف دعوت دی تھی، اس لیے میں اس سے بالکل مطمئن نہیں تھی۔ بائبل میں جیسس نے جس خدا کی طرف بار بار اشارہ کیا تھا وہ خود یسوع کے علاوہ کوئی اور ذات تھی۔ یسوع نے اپنے آپ کو کبھی خدا نہیں کہا۔ یسوع نے ہمیشہ خدا کا ٹائٹل کسی اور کے لیے استعمال کیا تھا، جیسا کہ بائبل ایکٹ 2 آیت نمبر 22 میں ہے کہ اے اسرائیلی بھائیوں غور سے سنو، یسوع ناصری ایک ایسا آدمی تھا جسے خدا نے معجزوں، عجائبات اور نشانوں کے ذریعے تمہارے لیے مقرر کیا تھا، جیسا کہ تم خود جانتے ہو۔
اس آیت میں بائبل جو کہہ رہی ہے وہ دو چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ یسوع خدا نہیں بلکہ انسان تھا، جو کہ خود اپنی مرضی سے مقرر نہیں ہوا بلکہ اسے خدا نے مقرر کیا تھا، یعنی خدا کوئی اور ذات تھی اور یسوع کوئی اور۔ اس طرح یہ بات تو واضح ہوتی ہے، کوئی اور تھا جو یسوع کو معجزے اور عجائبات دے کر مقرر کر رہا تھا، جسے بائبل خدا کہہ رہی تھی۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت شروع کر دی ہے۔ تو میں سب کو یہی بتاتی ہوں کہ گاڈ ہی اللہ ہے۔ اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ وہی خدا جس کو بائبل میں گاڈ کہا گیا ہے، اسی کو اسلام میں اللہ کہتے ہیں۔ یہ صرف عربی اور انگلش کا فرق ہے، انگلش میں گاڈ اور عربی میں اللہ۔ مثال کے طور پر جیسے روس اور سلوواکیہ کے لوگ اسے بوک کہتے ہیں، چائنیز لوگ اسے شین بلاتے ہیں، اسپینش زبان میں اسے تھیوس کہتے ہیں۔ تو یہ سب گاڈ کے ہی مختلف زبانوں میں ترجمے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 صفاتی خوبصورت نام بتائے گئے ہیں، تو کسی بھی نام سے پکارنے سے گاڈ نہیں بدل جائے گا۔ یہ تو بہت ہی بے وقوفانہ اور جاہلیت والی بات ہے جو اکثر ایسے لوگ کرتے ہیں جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ یہ تمام ابراہیمی مذاہب کا ایک ہی خدا ہے جو یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں ایک ہی ہے۔ پھر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اب تم مسلمان ہو گئی ہو تو اب تم یسوع پر ایمان نہیں رکھتی۔ تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ میں یسوع پر ایمان رکھتی ہوں، مریم پر ایمان رکھتی ہوں اور ان کی ویسے ہی عزت کرتی ہوں جیسی عزت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ میں انہیں تمہاری طرح خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا پارٹ نہیں مانتی، بلکہ ایک قابل عزت برگزیدہ بندے کے طور پر ان کی عزت کرتی ہوں۔ اور میں یسوع کے تمام معجزوں کو بھی مانتی ہوں جن کا ذکر پیچھے بائبل کی آیت میں بھی گزر چکا، مگر یہ معجزے یسوع کی اپنی طاقت سے نہیں تھے بلکہ اللہ یعنی گاڈ نے اسے دیے تھے۔ بہرحال میرا یہاں یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک سچ پہنچا دوں، باقی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اسی طرح 14 مارک آیت 36 میں ہے کہ ابا آپ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، یہ پیالہ مجھ سے چھین لے، بہرحال وہ نہیں ہوگا جو میں چاہوں گا بلکہ وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ اس آیت میں یسوع نے تسلیم کیا کہ خدا ہر چیز کا خود مختار حکمران ہے اور اس کی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق چلنی چاہیے۔ یسوع نے صاف واضح کہا کہ وہی ہوگا جو خدا چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اگر خدا مجھ سے چائے کا پیالہ بھی چھین لے تو وہ اس پر بھی قادر ہے اور میں اس پیالے کو بھی اپنے پاس رکھنے پر قادر نہیں ہوں۔ یسوع تو خود کو مجبور اور بے بس بتا رہا ہے، وہ کب کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں یا خدائی طاقت کا مالک ہوں۔ اسی طرح میتھیو 27 کی آیت نمبر 3 میں ہے کہ یہودا نے یسوع کو دھوکہ دیا اور اسے دھوکے سے گرفتار کروا دیا۔ یعنی اگر یسوع خدا تھا اور خدائی طاقت رکھتا تھا، وہ کیسے ایک انسان سے دھوکہ کھا گیا؟ یہ کیسا خدا ہے جس کو انسان بھی دھوکہ دے دیتے ہیں؟ اس کے آگے آیت نمبر 27 سے 31 تک ذکر ہے کہ کس طرح یسوع کو باندھا گیا، اسے کانٹوں کا تاج پہنا کر اس کی تذلیل کی گئی، اس کے منہ پر تھوکا گیا، استغفر اللہ، اور بعد میں اسے صلیب پر سولی دے دی گئی۔ تو ان سب چیزوں کو پڑھ کر مجھے کنفرم ہو گیا کہ یسوع قطعی خدائی طاقت کے مالک نہیں تھے، وہ نہ خدا تھے، نہ اس کے بیٹے اور نہ ہی اس کے حصے دار تھے۔ اگر یسوع کے پاس ذرا سی بھی خدائی طاقت ہوتی تو وہ خود کو اس طرح ذلیل کیے جانے اور تکلیف دیے جانے سے بچا لیتے۔ آپ ہی بھلا سوچئے کہ یہ کیسا خدا تھا جس کے ساتھ انسان یہ سب کچھ کر رہے تھے اور وہ بے بس تھا۔ پھر اسی طرح میتھیو کی آیت 40 میں ہے
کہ وہ لوگ یسوع کو تانے دے رہے تھے کہ اگر تو طاقت رکھتا ہے تو خود کو بچا لے۔ تو اسی میں آگے آیت نمبر 47 میں ہے کہ یسوع نے خدا کو پکارا، اے اللہ تو نے مجھے کیوں تنہا چھوڑ دیا؟ یعنی اگر وہ خود خدا تھا تو وہ کسے مدد کے لیے پکار رہا تھا؟ اسی طرح جان 14 آیت 28 میں ہے کہ خدا مجھ سے زیادہ بڑا اور زیادہ طاقتور ہے، یعنی یسوع خود اپنے علاوہ کسی اور کو خدا کہہ رہے تھے اور اسے خود سے زیادہ طاقتور بتا رہے تھے۔ اسی طرح جان 5 آیت نمبر 30 میں ہے کہ میں خود اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا، میں صرف جیسا خدا سے سنتا ہوں ویسے ہی کرتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو نہیں بلکہ اس کو خوش کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یعنی یسوع جو کچھ بھی کہہ رہے تھے یا کر رہے تھے وہ وہی تھا جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ وہ کسی اور کے حکم کے تابع تھے، وہ کسی اور کو خوش کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان ساری آیتوں سے یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ یسوع نہ ہی خدا تھے اور نہ ہی کسی قسم کی خدائی طاقت کے مالک تھے۔ ابھی میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس پر ایسی آیتوں کی لمبی لسٹ ہے جن کی وجہ سے مجھے کنفرم ہوا کہ یسوع خدا یا خدائی طاقت کے مالک نہیں تھے، بلکہ گاڈ کا لفظ یسوع کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہوا تھا۔ اور بہت واضح ہے، مارک 10 آیت نمبر 18 میں ہے، جب ایک آدمی بھاگا ہوا یسوع کے پاس آیا اور اس نے کہا، اوہ گاڈ! یسوع نے کہا، تم مجھے گاڈ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں گاڈ نہیں ہوں، بلکہ گاڈ صرف وہ ہے جو سب کا خدا ہے۔ یہی واقعہ لیوک 18 آیت نمبر 19 میں بھی لکھا ہوا ہے۔ میں اس بحث کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتی، مگر اوپر بیان کی گئی ساری باتوں سے یہ بات تو واضح تھی کہ ٹرینٹی کا عقیدہ سراسر بائبل کے اپوزٹ تھا اور کسی صورت بھی بائبل کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ میں آپ سے قطعاً نہیں کہہ رہی کہ میری باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کیجیے، بلکہ میں تو صرف آپ کو تحقیق کرنے کی دعوت دے رہی ہوں، رستہ دکھا رہی ہوں کہ آپ جائیے، خود تحقیق کیجیے اور خود نتیجہ اخذ کیجیے۔ اور یہ تحقیق کوئی 1-2 سال نہیں بلکہ 9 سال پر محیط تھی۔ پھر اس کے بعد جب میں نے 24 سال کی عمر میں قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ حقیقی خدا کے کلام میں اور انسانوں کی لکھی ہوئی تشریح میں کیا فرق ہے۔ بائبل حقیقی کلام نہیں بلکہ انسانوں کی لکھی ہوئی تشریحات ہیں جس کے 3500 مختلف ورژنز ہیں، جبکہ قرآن صرف ایک ہے اور اپنی اصلی حالت میں خدا کے اصلی الفاظ کے ساتھ محفوظ ہے۔ جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن خالص توحید کا پیغام دے رہا تھا اور صرف اسی ایک اللہ کی طرف بلا رہا تھا جس کی طرف حضرت عیسیٰ بلاتے تھے۔ قرآن شرک سے 2 ٹوک منع کر رہا تھا جیسا کہ یسوع نے منع کیا تھا۔ قرآن 100% بغیر ملاوٹ خالص وہ پیغام تھا جو عیسیٰ نے لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے مجھے بائبل نے جس توحید کے رستے پر چلایا تھا قرآن ہی اس کی منزل تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے سب سے مشکل کام اسکارف لے کر امریکی معاشرے میں سروائیو کرنا تھا۔ بے شک امریکی معاشرے میں اسکارف کے لیے شدید نفرت پائی جاتی ہے اور معاشرے کے اسی منفی رد عمل کو شروع میں فیس کرنا آسان نہیں تھا۔ میں نے اکثر لوگوں کو کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا بھی یہی لباس تھا، جاؤ اور جا کر اپنے مذہب سے، بائبل سے نالج حاصل کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ نن بھی ایسا لباس کیوں پہنتی ہیں۔ اگر بات کریں اسلام کی تو اسلام میں کچھ بھی مشکوک نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز واضح ہے۔ اسلام میں ایمانیات واضح ہے کہ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے۔
اسلام میں عبادات کا کانسیپٹ واضح اور کلیئر ہے کہ کیا اور کیسے کرنا ہے۔ اسلام میں زندگی گزارنے کا ڈسپلن دو ٹوک ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اسلام میں کہیں بھی گرے نہیں ہے، ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں واضح ہے۔ اسلام سادگی سکھاتا ہے۔ اسلام کی عبادات سادہ ہیں مگر روحانیت سے بھرپور ہیں۔ اسلام میں لباس اور زندگی گزارنے کا طریقہ نہایت سادہ ہے۔ یقین مانیے، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو تنخواہ میرے لیے پورا مہینہ مکمل ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی تھی، اس سے آدھی تنخواہ میں اب میں پورا مہینہ گزارا کر لیتی ہوں اور بہت زیادہ رقم بچا کر خیرات اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتی ہوں۔ جو لوگ مسلمان عورتوں کے اسکارف لینے پر اعتراض کرتے ہیں اور ایسی عورت کو مظلوم اور پسا ہوا طبقہ سمجھتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا چرچ میں ننس کے لیے بھی ان کے یہی جذبات ہیں؟ انہیں شادی سے روکنا اور ساری زندگی کنواری گزارنے پر مجبور کرنا کیا بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے؟ انہیں شادی کرنے اور گھر بسانے، بچے پیدا کرنے اور شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ انہیں کیوں چرچ کا غلام بنا کر رکھا جاتا ہے؟ میں بتاتی ہوں کہ وہاں آپ اعتراض کیوں نہیں کرتے۔ اس لیے کہ وہاں آپ کے دماغوں میں بٹھایا گیا ہے کہ وہ ایک مقدس مقصد کے لیے کر رہی ہیں اور خوشی سے کر رہی ہیں، مگر اسلام کے معاملے میں آپ یہ مقدس مقصد کے لیے مسلمان عورت کو کرنے کا حق نہیں دیتے۔ مسلمان عورت اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کرے تو آپ اس سے یہ بنیادی حق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بازاروں میں ان کے سر سے اسکارف چھینتے ہیں، آپ ان پر آوازیں کستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر لطیفے بناتے ہیں۔ میں آپ کو سوچنے کا موقع فراہم کر رہی ہوں۔ سوچئے، یہ دوغلی پالیسی اور دوہرا معیار کیوں ہے؟ کمنٹ کیجئے اور بتائیے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی جیسیکا کے اسلام قبول کرنے کی کہانی۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے تب سے لے کر آج تک جتنے بھی نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے، سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام قطعی طور پر نہ ابراہیم علیہ السلام سے مختلف ہے، نہ موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن، اپنی ہوسٹ سدرا امین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔